آج ہم تاریخ کے ایک ایسے مقدمے کی چھان بین کر رہے ہیں جس نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک خلیفہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، مدینہ میں نئے خلیفہ تو آ گئے ہیں حضرت علی، لیکن امت متحد ہونے کے بجائے ایک گہرے بحران کا شکار ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گہری جستجو اس سوال کے گرد گھومے گی کہ خلافت کے ان ابتدائی نازک دنوں میں اصل چیلنج کیا تھا۔ یعنی سوال یہ نہیں کہ انصاف کا مطالبہ کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ انصاف مانگنے کا طریقہ ایسا کیوں اپنایا گیا جس نے امت کو پہلی خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مرکز خلافت مدینہ کے بجائے بصرہ کا رخ کیوں کیا گیا۔ اور اس انتہائی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم صرف واقعات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ذرائع تاریخ کی بڑی کتابیں ہیں جیسے تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ اور ابن خلدون کے گہرے تجزیات۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ چلیں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ طوفان اٹھا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی، مدینہ میں ایک افراتفری کا عالم ہے اور حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ کیا اس وقت سب پرسکون ہو گئے تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ سکون تو دور کی بات تھی، بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ خاص طور پر بنو امیہ جو حضرت عثمان کے قبیلے سے تھے، وہ شدید غصے میں تھے۔ اور اسی دوران ام مومنین حضرت عائشہ مکہ میں تھیں۔ جب انہیں پہلے حضرت عثمان کی شہادت اور پھر فوراً بعد حضرت علی کی بیعت کی خبر ملی تو ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں اور خدا کی قسم ان کا قصاص ضرور لیا جائے گا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ واپس آنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور واپس مکہ چلی گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں لگتا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جی، یہ اس کہانی کا پہلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ مدینہ کے راستے پر تھیں جب انہیں ایک شخص ملا جس نے مدینہ کے حالات بتائے۔ اس نے کہا کہ ہنگامہ تو تھم گیا ہے، لیکن شہر پر اب بھی ان باغیوں اور قاتلین عثمان کا کنٹرول ہے، اور انہی کے دباؤ میں لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مدینہ کو خلیفہ اور ریاست کا مرکز نہیں بلکہ ایک طرح سے یرغمال علاقہ سمجھ رہی تھیں۔ یہ تو نئے خلیفہ کی اتھارٹی پر بہت سنگین سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، ان کا موقف یہی تھا کہ جب دارالخلافہ ہی قاتلوں کے زیر اثر ہے تو وہاں جا کر انصاف کی اپیل کس سے کی جائے؟ انہیں لگا کہ مدینہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ باہر رہ کر لوگوں کو اس ظلم کے خلاف منظم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ مکہ واپس تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک محفوظ مرکز بن چکا تھا۔ مکہ میں اب ایک مرکز بننا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو اسلام کی اتنی بڑی شخصیات ہیں، وہ اس تحریک میں کیسے شامل ہوئے؟ انہوں نے تو مدینہ میں حضرت علی کی بیعت کر لی تھی۔ جی، انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن کئی تاریخی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ بیعت مکمل رضامندی سے نہیں بلکہ حالات کے شدید دباؤ میں کی گئی تھی۔ وہ مدینہ کے حالات سے خوش نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے حضرت علی سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی اور مکہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی، اور تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک منظم تحریک چلانی ہوگی۔ اچھا، تو مکہ میں اب ایک اتحاد بن چکا ہے جس میں ام المومنین اور عشرۂ مبشرہ کے 2 عظیم صحابہ شامل ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ان کا اگلا قدم وہ ہے جو آج تک مورخین کو حیران کرتا ہے۔ انہوں نے مرکز خلافت مدینہ کا رخ نہیں کیا، بلکہ وہ ایک صوبائی شہر بصرہ چلے گئے۔ یہ فیصلہ ہی اس پورے بحران کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں، یہ ایک خالصتاً اسٹریٹجک فیصلہ تھا، اور اس کی کئی پڑتیں ہیں۔ پہلی وجہ تو وہی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا، مدینہ محفوظ نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ مدینہ گئے تو قاتلوں کا گروہ ان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ محفوظ ہوں اور اپنی طاقت کو مجتمع کر سکیں۔
تو یہ صرف محفوظ پناہ گاہ کی تلاش نہیں تھی، یہ ایک طرح سے شطرنج کی بساط پر اپنا قلعہ قائم کرنے کے مترادف تھا۔ وہ مدینہ کے مقابلے میں ایک نیا پاور سینٹر بنا رہے تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہو گئی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ محض دفاعی قدم نہیں تھا۔ بصرہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ بصرہ اس وقت ایک بہت بڑا فوجی چھاؤنی والا شہر تھا۔ وہاں طاقتور قبائل آباد تھے اور ایک بڑی تعداد میں فوجی موجود تھے۔ صحیح۔ دوسرا، وہاں حضرت عثمان کے لیے ہمدردی کی ایک لہر پہلے سے موجود تھی اور کچھ سیاسی بے چینی بھی پائی جاتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ بصرہ جا کر وہ آسانی سے ایک بڑا لشکر تیار کر لیں گے جو ان کے مطالبے کو وزن دے سکے۔ یعنی مقصد صرف اپیل کرنا نہیں تھا، بلکہ طاقت کے ذریعے دباؤ ڈال کر اپنا مطالبہ منوانا تھا۔ یہ تو صورتحال کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ یقیناً وہ عوامی اور فوجی طاقت جمع کر کے خلیفہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ قصاص کا معاملہ فوری طور پر حل کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ انصاف کے حصول کا واحد راستہ تھا۔ تو جب بصرہ میں لشکر جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہاں کے بیت المال پر بھی قبضہ کر لیا گیا، تو اس وقت کے خلیفہ حضرت علی اور بعد میں آنے والے مورخین نے اس قدم کو کس نظر سے دیکھا؟ کیا یہ انصاف کا مطالبہ تھا یا ریاست کے خلاف بغاوت؟ یہ اس کہانی کا سب سے نازک اور متنازع سوال ہے۔ اس پر آراء ہمیشہ سے تقسیم رہی ہیں۔ اگر ہم ابن خلدون جیسے مورخ اور سماجی مفکر کو دیکھیں تو وہ اسے بہت واضح الفاظ میں خروج کا نام دیتے ہیں۔ خروج کا مطلب ہے وقت کے قانونی خلیفہ کی اطاعت سے نکل جانا، یعنی بغاوت۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نیت چاہے قصاص کا مطالبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب انہوں نے ایک الگ لشکر جمع کر لیا اور خلیفہ کے مرکز سے الگ ہو گئے تو یہ عمل بذات خود خروج تھا۔ یعنی نیت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس قدم کا مطلب تو سیدھا سیدھا ریاست کو چیلنج کرنا تھا۔ جی، اور یہی موقف حضرت علی کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے خطبوں اور خطوط میں بار بار یہی کہا کہ بیعت کرنے کے بعد اس طرح الگ ہو کر لشکر جمع کرنا بیعت توڑنے کے برابر ہے اور یہ امت میں تفریق پیدا کرنے والا عمل ہے۔ لیکن دوسری طرف ابن کثیر جیسے مورخین ہیں جو اسے ایک اجتہادی خطا قرار دیتے ہیں۔ اجتہادی خطا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والوں کی نیت اچھی تھی، وہ دین کے مطابق انصاف قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن صورتحال کو سمجھنے اور صحیح طریقہ کار اپنانے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ ان کے نزدیک حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف قصاص دلوانا تھا۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جو راستہ انہوں نے چنا، اس کا نتیجہ امت کی تقسیم اور جنگ جمل کی صورت میں نکلا، جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ تو جب حضرت علی کو بصرہ میں لشکر جمع ہونے، بیت المال پر قبضے اور اپنے گورنر عثمان بن حنیف کو بے دخل کیے جانے کی خبریں ملیں تو انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ ظاہر ہے وہ اسے خاموشی سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہت نپاتلا اور مرحلہ وار تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مدینہ میں لوگوں کو جمع کیا اور صورتحال کی سنگینی واضح کی۔ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ یہ لوگ بیعت توڑ کر ایک ایسے فتنے کی طرف جا رہے ہیں جس سے امت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سیاسی اور فوجی سطح پر تیاری شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ اب بات صرف لفظوں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اور اس تیاری میں ان کی نظریں کس شہر پر مرکوز تھیں؟ کوفہ پر۔ اس وقت اسلامی سلطنت میں کوفہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ عراق کا سب سے بڑا فوجی مرکز تھا، جہاں ہزاروں جنگجو عرب قبائل آباد تھے۔ حضرت علی یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کوفہ کی حمایت کے بغیر وہ بصرہ کی طاقتور فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ کے لوگوں کے نام خطوط لکھے اور ان سے مدد کی اپیل کی۔ لیکن کوفہ کو ساتھ ملانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہاں کے گورنر ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے دور رہو اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اور لوگ ان کی بات سن رہے تھے۔ جب حضرت علی کے ابتدائی قاصد ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی سب سے طاقتور ٹیم کوفہ بھیجی۔ اس ٹیم میں ان کے بیٹے حضرت حسن، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے سب سے نڈر کمانڈر مالک الاشتر شامل تھے۔ تو کوفہ میں گویا ایک اعصابی جنگ چل رہی تھی۔
ایک طرف گورنر کی غیر جانبداری کی اپیل، دوسری طرف خلیفہ کے قاصدوں کی جذباتی تقریریں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھا، کوفہ کے لوگوں نے کس کا ساتھ دیا؟ وہاں جو کچھ ہوا وہ بہت ڈرامائی تھا۔ مالک الاشتر نے مسجد میں جمع لوگوں کے سامنے ایک ایسی پرجوش تقریر کی جس نے لوگوں کے خون کو گرما دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم حق اور باطل کی جنگ میں غیر جانبدار رہو گے؟ تمہارا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم گھروں میں بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہو؟ پھر حضرت عمار بن یاسر، جو ایک بزرگ اور محترم صحابی تھے، آگے بڑھے۔ انہوں نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگو، یہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں جو اپنے والد اور تمہارے خلیفہ کی مدد مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہا کہ ان کا اقدام ایک اجتہادی خطا ہے، لیکن قصاص کا فیصلہ کرنا خلیفہ کا کام ہے، کسی فرد یا گروہ کا نہیں۔ ان کوششوں کا اثر کیا ہوا؟ کیا لوگ قائل ہوئے؟ زبردست اثر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان تقاریر نے کوفہ کا ماحول بدل دیا۔ جو لوگ پہلے تذبذب کا شکار تھے وہ اب خلیفہ کی حمایت کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12,000 جنگجوؤں کا ایک لشکر کوفہ سے حضرت علی کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ اس حمایت نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور حضرت علی کی پوزیشن کو فیصلہ کن طور پر مضبوط کر دیا۔ اب آتے ہیں اس پورے بحران کی جڑ کی طرف، یعنی قصاص کا مطالبہ۔ مجھے یہاں ایک بنیادی سوال پوچھنا ہے۔ شرعی طور پر اسلامی قانون کے مطابق قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو اکثر اس بحث میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الاسراء کی آیت 33 میں بالکل واضح حکم ہے کہ جو کوئی مظلوم قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے۔ ولی سے مراد مقتول کا قانونی وارث ہے۔ تمام فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قصاص کا مطالبہ کرنے کا پہلا اور بنیادی حق صرف اور صرف مقتول کے شرعی ورثہ کو ہوتا ہے۔ یہ کوئی عوامی مطالبہ نہیں ہو سکتا جسے کوئی بھی اٹھا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے معاملے میں جو لوگ بصرہ میں یہ نعرہ لگا رہے تھے، حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر، کیا وہ شرعی طور پر ان کے ولی یا وارث تھے؟ نہیں، وہ شرعی وارثین نہیں تھے۔ حضرت عثمان کے قانونی وارث ان کے بیٹے اور بنو امیہ کے دیگر قریبی رشتہ دار تھے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے مورخین نے بھی اٹھایا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ بصرہ میں لشکر جمع کرنے والوں میں سے کوئی بھی حضرت عثمان کا قانونی وارث نہیں تھا جو قصاص کا دعویٰ دائر کر سکے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو پھر اصل وارثین کہاں تھے؟ ان کا کیا موقف تھا؟ کیا انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے کیا تھا۔ تاریخی کتب جیسے الطبقات الکبریٰ میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان کے ورثاء، جن میں بنو امیہ کے سرکردہ لوگ شامل تھے، وہ حضرت علی کے پاس آئے اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ میں تم سے زیادہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا خواہش مند ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ حالات کیا ہیں۔ مدینہ میں باغیوں کا زور ہے۔ اگر میں نے ابھی کارروائی کی تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ مجھے تھوڑا وقت دو، حکومت کو مستحکم کرنے دو، پھر میں سب سے پہلے قاتلوں کو سزا دوں گا۔ تو حضرت علی قصاص کے خلاف نہیں تھے، وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ترجیحات کا معاملہ تھا۔ بالکل، ان کا موقف تھا کہ ریاستی استحکام پہلی ترجیح ہے۔ ایک بار جب حکومت کی رٹ قائم ہو جائے گی تو انصاف کرنا آسان ہوگا۔ اس یقین دہانی کے بعد حضرت عثمان کے زیادہ تر ورثاء نے معاملہ خلیفہ وقت کے سپرد کر دیا اور انتظار کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اگر اصل وارثین انتظار کرنے پر راضی ہو گئے تھے تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ بصرہ میں اٹھنے والا قصاص کا نعرہ انصاف کے مطالبے سے زیادہ ایک سیاسی ہتھیار بن گیا تھا، جس کا مقصد حضرت علی کی خلافت کو شروع سے ہی کمزور کرنا تھا۔ تجزیہ بالکل اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مطالبہ بظاہر تو ایک بہت جائز اور دینی مطالبہ تھا، لیکن جس وقت اور جس طریقے سے اسے اٹھایا گیا، اس نے اسے اس وقت کی سیاسی کشمکش اور اقتدار کی جنگ کا ایک بہت مؤثر ہتھیار بنا دیا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کی خلافت کا آغاز ایک ایسے طوفان میں ہوا جہاں ہر طرف پیچیدہ سوالات تھے۔ ایک طرف قصاص عثمان کا جائز مطالبہ تھا جسے خود حضرت علی بھی تسلیم کرتے تھے، تو دوسری طرف ریاست کو ٹوٹنے سے بچانے اور اسے مستحکم کرنے کی فوری ضرورت تھی، کیونکہ باغی اور بلوائی اب بھی طاقتور تھے۔
اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ بعض اوقات نیک نیتی پر مبنی اقدامات بھی اگر ریاست کے اصولوں اور وقت کے حاکم کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوں تو امت کے اندر ایک بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ دراصل ترجیحات کی جنگ تھی، فوری انصاف بنام ریاستی استحکام۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی فوری انصاف چاہتے تھے، جبکہ حضرت علی کا خیال تھا کہ انصاف کے نفاذ کے لیے پہلے ریاست کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ اس پوری بحث میں ہم نے ان لوگوں پر توجہ مرکوز کی جنہوں نے فعال طور پر مخالفت کی اور بصرہ کا رخ کیا، لیکن ایک اہم سوال ابھی باقی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ مدینہ میں موجود ان جلیل القدر صحابہ کا کیا کردار تھا جنہوں نے اس پورے معاملے میں خاموشی اختیار کی؟ نہ وہ کھل کر حضرت علی کے ساتھ لڑنے گئے، نہ ہی مخالفین کا ساتھ دیا۔ ان کی خاموشی اس وقت کے خوف، غیر یقینی صورتحال اور اس بحران کی گہرائی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟